تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا جاتا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر محمد اصغر علی چشتی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کریں۔ جناب محمد اصغر علی چشتی صاحب۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا جو شخص سید کونین کی نگاہ میں ہے، ہزار خوف وہ آپ کی پناہ میں ہے۔ ملا کسی کو کہیں بھی نہیں خدا کی قسم، سکون جو شاہ مدینہ کی بارگاہ میں ہے۔ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور بلغۂ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں پروفیسر محمد عنایت بھٹی صاحب سے اور تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ جناب پروفیسر محمد عنایت بھٹی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں
مصطفیٰ سے دل بہلایا نہیں کرتے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے اے شاہ بطحہ تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے اے شاہ بطحہ تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں ہے مانگنے والا تیرا. یہ تھے محمد عنایت بھٹی صاحب جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے. معزز سامعین، آج کی یہ پربکار تقریب کالج کی سلور جوبلی کے سلسلہ میں منائی جا رہی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اس کالج کو قائم ہوئے. یہ کالج جو علم کی روشنی پھیلا رہا ہے اس کو پورے 25 سال ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے میں گزارش کروں گا بھرپور تعلیم. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ کالج کی سرزمین جو ہے یہ خوش بخت ہے، خوش قسمت ہے. فطری بات ہے کہ جس جگہ کو اچھے لوگ میسر ہوں اور جن لوگوں کو اچھی زمین میسر آ جائے وہ دونوں کی خوش بختی ہوتی ہے. اور تو آج جس طرح کہتے ہیں کہ پروفیسر اسد سلیم شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے کالج کے طلباء سے محبت اور پیار کیا ہے، اور بقول حضرت واصف علی واصف محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے. زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بے آب ہو گیا، یہ ایک صحرا تھا. یقین مانیے گا جب افتتاح ہوا چودھری پرویز رائے جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، انہوں نے جس دن یہ افتتاح کیا تو اتنی گرد اڑی تھی. تو میں مبالغے سے کام نہیں لے رہا، تقریباً تحصیل کے پورے دیہات تک وہ گرد پہنچی تھی. اس طرح کا یہ بے آب ہو گیا، بے آب صحرا تھا جہاں پہ تنکا تک نہیں تھا، پودا تک نہیں تھا. لیکن آج وہ ہستی ہمارے پاس، ایک شخصیت ہم سے لاہور چلے گئے، ریٹائرڈ ہو گئے چلے، لیکن ایک شخصیت ایسی ہمارے پاس موجود ہے جنہوں نے ڈیڈیکیشن سے، محبت سے، کوشش سے، میں یہ کہتا ہوں یقین مانیے گا اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے اولاد کی طرح اس سرزمین کو، اس کالج کے دربان کو اولاد کی طرح پالا ہے، پوسا ہے، پیار کیا ہے، محبت کیا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آج ہم لوگ جو ان کے ساتھی ہیں ہمیں بھی یقین مانیے گا یہ فخر ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ کردار ادا نہیں کیا ہے. ہم بے مایا ہیں، بے سر و سامان ہیں، اور پھر ہماری توانائی بھی اتنی صرف نہیں ہوئی جتنی انہوں نے صرف کی ہے. لیکن چونکہ ہم بھی اس کالج کے دربان سے جڑے ہوئے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں بسا اوقات یقین مانیے گا اپنی خوش بختی پہ ناز آتا ہے، رشک آتا ہے کہ قومی لیول کی شخصیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ایک ایسے ادارے میں کام کر رہے ہیں. تو یقین مانیے گا مجھے ایک دو دوستوں نے پرنسپل شپ کی آفر کی تھی، وقت کے وہ ایم تھے، ایک ایم پی تھا، دونوں میرے مہربان تھے. ایک تو میرا کلاس فیلو تھا اسد اللہ، تو جلال پور بھٹیا کالج کا جب افتتاح ہونا تھا تو دونوں نے میاں شاہد حسین نے اور اسد اللہ نے مجھے پرنسپل شپ کے لیے آفر کی تھی، رائے آپ آ جائیں گے آپ کو یہاں پر پرنسپل لگواتا. تو میں نے انکار کر دیا اور وہ انکار کی. آج میں بتانے لگا ہوں یقین مانیے گا وجہ یہ تھی کہ اس جیسا ادارہ مجھے اور کہیں میسر نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ شیخ صاحب کے پاس بھی اور میڈم کے پاس بھی وقت کم ہے، تو تھوڑے لفظوں کو بہت سمجھیے گا. اور بلا تاخیر
سلور جوبلی کے سلسلے میں اس کالج کا آغاز کس طرح ہوا، کس طرح اس کے منزلیں جو ہیں وہ طے ہوتی گئی، تو بلا تاخیر آپ کی تالیوں کی پرزور آواز میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ صدارتی ایوارڈ یافتہ محقق، مصنف، کالج حضا کے پرنسپل جناب پروفیسر اسد سلیم شیخ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس محفل کی مہمان خصوصی محترمہ پروفیسر زاہدہ حسین صاحبہ، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ضلع حافظ آباد، میری بہت ہی پیاری رفقائے کار اور عزیز طلباء، سب سے پہلے میں میڈم کا شکر گزار ہوں کہ آج وہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف فرما ہے اور کالج کی سلور جوبلی کی تقاریب کے آغاز اور پہلے دن کے طور پر وہ ہماری مہمان ہے۔ سچی بات ہے کہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ انہی کا ہے اور وہ بڑی سرپرستی کرتی ہیں اپنے اداروں کی یونیورسٹی کے اندر اور بہت فراخ دلی کے ساتھ اپنے رفقائے کار، اپنے کولیگز، اپنے عزیز طلباء کے ساتھ وہ پیش آتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، ہم تمام پرنسپلز نے اتنے خوبصورت اور آسان ماحول میں رہ کر کام کیا ہے، اس سے پہلے ہمیں وہ کام کرنے کا اس ماحول میں موقع نہیں ملا۔ باقی جہاں تک ریاض صاحب نے کچھ گزارشات کالج کے حوالے سے کی، کالج کا نام جب آئے تو یقین کریں جذباتی سے کیفیت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج ہم 25ویں سالگرہ اس کی منانے جا رہے ہیں، تو میری خوش قسمتی ہے کہ جتنی مدت کا یہ کالج ہے اتنی مدت ملازمت میری یہاں پر اور اس وقت تک یہ میں واحد اپنے آپ کو ٹیچر ہی سمجھتا ہوں، یہ واحد ٹیچر ہوں جو شروع دن سے لے کر اب تک یہاں اس کالج میں، لہٰذا وہ واحد میں ہی آئی وٹنس ہوں کہ جو اس کے اتار چڑھاؤ کو بیان کر سکتا ہوں۔ بے شک اور کہانی بہت لمبی ہے، مختصر آج سناؤں گا، پھر جب ہمارا انشاءاللہ سب سے بڑا فنکشن سردیوں میں ہم کریں گے اس موقع پر تفصیل سے ذرا بیان کروں گا۔ ویسے ہمارے آنے والا جو میگزین ہے اس کے اندر میں نے کالج کہانی کے نام سے پورا 20 صفحے کا آرٹیکل لکھا ہے کہ یہ کالج کیسے بنا، کن کن مرحلوں سے گزرے اور اب جن منزلیں ہم نے طے جو ہے وہ 20-25 سال کی وہ کس طرح سے طے کی۔ کوئی بھی ادارہ، کوئی تنظیم، ایون گھر اور کوئی ریاست اور وطن جب بنتا ہے نا تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم نے کچھ مشکلات زیادہ ہی برداشت کی۔ اب تو نئے کالج بنتے ہیں، جب تک بلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہوتی اس وقت تک کالج شروع کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن ہمیں یاد ہے کہ 1993 میں پنڈی بٹیا تحصیل بنی، حافظ آباد کو ضلع ڈکلیئر کیا گیا، تو ساتھ ہی مطالبات ہونا شروع ہوئے کہ جب تحصیل بن گئی ہے تو ہر تحصیل میں ایک بوائز اور ایک گرلس کالج کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ ہمارے سیاسی مائدین، یہ میری حسن بھٹی صاحب اس وقت ایم ایل اے تھے، میاں انتصار بھٹی صاحب ایم پی اے تھے، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، ہم نے ان کو باقاعدہ گائیڈ لائن دی کہ اس طرح سے کام شروع کرنا ہے۔ میں اس وقت تعینات تھا اسلامیہ کالج شروع تھے، اویس صاحب بھی وہاں تھے اور اللہ زندہ مرحوم جن کی آج ہمیں یاد بھی آ رہی ہے، ان کا ذکر اذکار بھی کرنا ہے ہم تینوں وہاں اپنے شہر سے دور ملازمت کر رہے تھے اور کئی برسوں سے وہاں تھے، لہٰذا ہمیں اپنی بھی غرض تھی
کہ ہمارا سفر ختم ہو جائے گا، اپنے شہر کے کالج میں آ جائیں۔ مختصر یہ کہ 1-2 سال کی محنت کے بعد کالج اونروں کی منظوری ہو گئی۔ یہ بلڈنگ اور ساتھ والے کالج کی بلڈنگ کا سنگی بنیاد بھی رکھ دیا گیا، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ اس زمانے میں یہ جو اسکیم ہوتی ہیں 5-5 6-6 سال پایا تکمیل تک پہنچنے میں لگ جاتے ہیں، لہذا ہمیں کلاسز کا آغاز کروا دینا چاہیے۔ ہمیں کوئی لوکل اس اسکول کے اندر ایسی جگہ کی تلاش کر لینی چاہیے جہاں کلاسز شروع ہو سکیں۔ اتفاق سے جو موجودہ ہائی اسکول نمبر 1 ہے، اس کا وہ حصہ جو اب پرائمری اسکول جہاں بن چکا ہے، یہ بنیادی طور پر ہائر سیکنڈری حصہ تھا جہاں انٹر کی کلاسز ہو رہی تھی۔ کالج منظور ہو گیا، اب ہم نے کوشش شروع کر دی کہ کلاسز کا آغاز کروا دیا جائے۔ ایس این ای اس کو کہتے ہیں، تو اب تو میڈم سمجھتی ہیں کہ ایس این ای بلڈنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد 20 سال لگ جاتا ہے۔ اب یہ مرحلہ ایسا تھا کہ جس میں پولیٹیکل اسٹرگل بھی کرنے کی ضرورت تھی اور ذاتی طور پر بھی اسلحے کو استعمال کرنے کی ضرورت تھی۔ ریاض طاہر صاحب اس شہر کے رہنے والے تھے، ہم تینوں کے جو دوست تھے، اس وقت وہ ڈپٹی سیکرٹری تھے، بعد میں تو وہ گورنر ہاؤس میں ایڈیشنل سیکرٹری بھی لگ گئے، ایچ ڈی میں بھی رہے ہو۔ ہم نے ان کا لڑ کے پڑھی، ہم نے کہا جی آپ نے کام کرنا، خیر کوشش شروع کر دی، سمری بن گئی، سیکرٹری سے اپروول آ گئی۔ بیدی اعظم صاحب کو ہم نے آپ کہہ لیں کہ پیچھے کر کے تو وہاں ساتھ لے کر گئے، جہاں انتصار صاحب کی ضرورت پڑی وہ ان کو ہم نے استعمال کیا۔ ایک جگہ پر معاملہ اڑ گیا، وہ مجھے یاد ہے، وہ شام میں بالکل میں نے مینشن کیا اپنی ڈائری میں۔ اب وہ معاملہ بالکل قریب آ گیا کہ اس سال کلاسز کا آغاز ہو جائے، ایس این ای ہماری اپروو ہو جائے گی۔ جو ڈپٹی سیکرٹری وہ اڑ گیا، یا لیتو لاز سے کام دینا شروع کر دیا، اوپر سے سینکشن ہو کے نیچے اس نے صرف نوٹیفکیشن جاری کرنا تھا۔ مہینہ آ گیا اگست، ہمیں پتا تھا کہ یہ مہینہ اگر ایک اور گزر گیا تو ایس این ای ہو بھی گئی تو ایڈمیشن ہی بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس زمانے میں موبائل نہیں ہوتے تھے۔ چودھری بیدی حسن صاحب بڑے دبنگ قسم کے ایم ایل اے تھے اس زمانے میں، میڈم نے تو کام کیا پتہ ہے آپ کو۔ وہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے گئے ہوئے تھے، ہمارا کوئی رابطہ ان سے نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بس ہمارے پاس آج چیلنج ہے کہ آج اور کل 2 دن کے اندر نوٹیفکیشن اگر ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ 1 سال ہمارا اور ہوگا۔ اب ہم نے ایک غلط کام کیا، یہ پر بلا اظہار کر رہا ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ اچھے کام کے لیے بعض کا غلط طریقہ بھی اختیار کرنا شاید جائز ہوتا ہے۔ پی ٹی سی ایل کا زمانہ تھا، میں رائے صاحب اور اویس صاحب ایک جگہ پر جمع ہو گئے، اویس صاحب کے گھر، پی ٹی سی ایل ان کے گھر میں تھا، تو جنہوں کالج سے آ کر ان کے گھر بھی ہم نے کھانا شانا کھایا۔ تو اب ہم نے اسکیم بنائی، اسکیم یہ بنائی کہ اب میری اصل من پر فون کیا وہ رائے صاحب نے پی اے کے بارے سے انتظام دیے، تو میں نے خود کال کی ڈپٹی سیکرٹری کو پی ٹی سی ایل سے، اور خود میری اصل صاحب شو کیا اور اسے جس طرح سے میری اصل صاحب کا ایک دبنگ لہجہ تھا، کوشش کی اسی دبنگ لہجے میں اس کو آرڈر کروں کہ یہ کل تک مجھے نوٹیفکیشن چاہیے، اور وہ کل تک نوٹیفکیشن ہو گیا۔ مجمع استدعا کرے کہ وہ الفاظ دوران ہیں، مہربانی ہوگی آپ۔ اچھا، ایک تو یہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب نوٹیفکیشن سے پہلے بھی ہم تینوں نے ایک فنڈ آپس میں قائم کر لیا تھا، خرچہ مشترکہ ہوگا، لیکن میں رائے اللہ رضا مرحوم صاحب کا ذکر کروں کہ ہم ساتھ تھے، اکٹھے تھے، اسٹرگل ہماری اکٹھی تھی، لیکن بالکل میں بجا طور پر یہ اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ رائے صاحب کی جتنی اسٹرگل تھی ہماری تھی۔ رائے صاحب مرحوم جو تھے وہ ہم دونوں سفر سے کٹراتے تھے، ہم خرچہ بھی اکٹھے مشترکہ کرتے تھے، لیکن لاہور کے درجنوں چکر لگے تو درجنوں میں ہم 2 دفعہ گئے ہوں گے، 12 دفعہ اگر چکر لگے ہیں، ہم 2 دفعہ گئے ہیں، وہ 10 دفعہ۔ تو آج اگر وہ ہوتے تو یقیناً اس گلشن کو دیکھ کر
کچھ اور ہی بات ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ تو شروع میں جو کالج بننے کے مراحل تھے ان میں ان کی بڑی محنت شامل تھی۔ اب کالج تو نوٹیفکیشن ہو گیا، بلڈنگ کہاں سے لاؤ؟ بلڈنگ ہو گیا۔ اب ہم نے انتظار صاحب کو پھر استعمال کیا، اگلے دن ان کو ساتھ لیا، اسکول والوں نے تھوڑی سی مداخلت کی، ہم نے کہا نہیں یہ ہم نے جگہ دینی ہے۔ اب طے یہ ہوا کہ ہر سیکنڈری والا حصہ نچلا حصہ میں وہ دیں گے اور اوپر والا وہ حصہ استعمال کریں۔ تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی اسی دیسی فارمولے پر عمل کریں گے کہ اگلے ایسی جو عمارت بن گئی۔ ہم پھر اگلے 3 مہینوں کے اندر چول کے مالک بن گئے۔ وہ ہائر سیکنڈری اسکول کو ختم کروا دیا، ہم نے اس کو ڈی نوٹیفائی کروا کے ہائی اسکول میں کنورٹ کروا دیا، اور وہ منڈیالہ تیگا والا شاید ڈسٹرکٹ گجرانوالہ کا ایک قصبہ ہے، وہاں پہ منتقل کروا دیا۔ تو یوں کالج اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے اسٹارٹ میں قابل ہوا۔ پھر ایڈمیشن کا آغاز ہو گیا، بورڈ سے اسپیشل پرمیشن دی ایڈمیشن کے لیے، اور یہ بھی دلچسپ بات ہے پورے پنجاب میں ایڈمیشن ختم ہو گئی تھی، پورے پنجاب میں لیٹ فیس کے ساتھ بھی ایڈمیشن ختم ہو گئی۔ اب جب ہم نے اشتہار دیا گورنمنٹ ڈگری کالج پنڈی بڑیاں میں ایڈمیشن اوپن، 3-4 اخباروں میں اشتہار آ گیا، سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا ہی نہیں سوشل میڈیا، تو یقین کریں کہ ہم حیران رہ گئے کہ ہمارے پاس وہ 9 لاکھ کی داخلے، ہم نے اسٹارٹ میں کوئی 250 داخلہ کیا، پہلا لڑکا غالباً اسلان نام تھا اس کا، جو مجھے یاد ہے گجرانوالہ کا رہنے والا تھا، گجرانوالہ سے داخلہ لیا اس نے یہاں۔ 250 بچہ احسان صاحب یہ قدیم ترین اسٹاف میں اس وقت شامل ہیں، میرے خیال میں احسان صاحب 98 میں 2000 تھا، ہاں وہ شہزاد صاحب ہیں 2000 میں، اس وقت ہم ابھی ادھر ہیں۔ سیرت ڈے کے حوالے سے اصغر چشتی صاحب اپنے فرائض کو سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریاض صاحب تو شروع سے سچی بات ہے، یہ تو میں کہتا ہوں اس کالج کی کنجی ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے، یہ جب جس وقت مرضی چاہے گھما لیں، یہ بچے ان کے کہنے میں ہوتے ہیں، بچے ان کے فرما بردار ہیں، اور اتنی کنٹریبیوشن ہم نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے ریاض صاحب کی ہے، ہم میں سے کسی اور کی نہیں۔ جہاں تک اسٹاف کی بات ہے تو میں سچی بات ہے، میں اس موقع پہ زیادہ اظہار نہیں کروں گا، بھی اور ہمارے موقع آئیں گے، لیکن میں ان کے لیے کبھی پرنسپل نہیں رہا، میں سمجھتا ہوں یہ سارے خود پرنسپل ہیں، اور یہ میں بظاہر نہیں کہہ رہا، میں خود فیل کرتا ہوں کہ یہ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ اسد صاحب پرنسپل نہیں ہے، یہ ایک بالکل ٹیم بھائیوں کی طرح ہم سب رہتے ہیں۔ ایون جو میرا کلریکل اسٹاف ہے، یہ کلریکل اسٹاف کے سپرنٹینڈنٹ انچارج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک رکھا ہوا ہے۔ ہم بالکل ایک فیملی کی طرح یہاں رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بیٹوں کی طرح رکھتے ہیں، اپنے کولیگس کو اپنے بھائیوں کی طرح رکھتے ہیں، تو ایک ٹیم ورک ہے۔ یہ آج کل انگلش پڑھا رہے ہیں ہمارے لائبریری، ماشاء اللہ یہ ڈاکٹر بننے والے ہیں، چند دن تک ان کی ڈگری ایوارڈ ہو جائے گی، یہ پھر پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو جائیں گے، تو یہ اپنے سبجیکٹ تک نہیں ہے، یہ انگلش پڑھا رہے ہیں۔ وسیع صاحب ہمارے پولیٹیکل سائنس کے ہیں، یہ انگلش پڑھا رہے ہیں، کیونکہ انگلش کی ٹیچر کی کمی ہے، انشاءاللہ 20-25 دن تک مہینے تک آ جائیں گے، لیکن تب تک یہ کلاسز لے رہے ہیں۔ علی حسین صاحب ہمارے سی ٹی آئی تھے، اب آفیشیلی نہیں ہے، والنٹیرلی نہیں پڑھا رہے ہیں، کہاں دنیا ہے، ایک صابر صاحب کہاں سے وہ تشریف لائے ہیں۔ تو میں سب ٹیچرس کی، آصف صاحب ہیں، نفاذ صاحب ہیں، شبیر صاحب ہیں، نواز ظفر صاحب ہیں، تمام دوست احباب جو ہیں اپنے اپنے طور پر اس کالج کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اکیلا شیخ حسن کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ حقیقت، میں چاہوں بھی تو کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ ہماری، اچھا ایک اور بات ہے، اکیلا پرنسپل کرنا چاہے تو کر بھی لے، لیکن اگر اس کے گھر کا ماحول جو ہے وہ فرینڈلی نہیں ہے تو اس کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی خوشی نہیں ہوتی۔ خوشی تبھی ہوتی ہے، گھر میں خوشحالی ہو نا، تو گھر میں خوشحالی ہو لیکن بدمزگی ہو، بہن بھائی آپس میں ناراض ہوں، تو وہ اس خوشحالی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ خوشحالی ہمیں خوشحالی اس لیے بھاتی ہے، ہمارے دل بھی خوشحال ہے، ہمارے دلوں کے اندر محبت ہے ایک دوسرے کے لیے۔ تو دعا گو ہوں کہ ہم سب اسی طرح سے پیار محبت کے ساتھ رہیں، ہم اپنا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اس ملک اور قوم کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں، اور طلباء سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ کا مستقبل جو ہے اس کے اوپر نظر ہے اس پوری قوم کی۔
ہم گزار رہے ہیں، چلے ہم تو جاب کر رہے ہیں، وہ ہمارے فرائض میں ہے کہ ہم نے آپ کو پڑھانا ہے، آپ کے اخلاق کی تربیت کرنی ہے، ہمارے فرائض میں ہے، اسی چیز کی طرح ہمیں اسٹیٹ دیتی ہے. لیکن آپ کا مستقبل وہ بہت اہمیت رکھتا ہے اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے. تو آپ کا سنجیدہ ہونا، آپ کا اپنے فیلڈ کے اندر محنت کرنا، متوجہ ہونا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. یہاں آپ کو محسوس کر رہے ہوں گے، سال آپ کو ہو گیا اور آپ سیکنڈ ایئر میں ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہم نے اپنے طور پر آپ کو ہم نصابی سرگرمیوں اور سہولتوں کی فراہمی کے لیے کوئی کسر چھوڑی. ہمارے پاس تو ٹیچرز کی کمی تھی، آپ سب گواہ ہیں کہ ہم نے جیسے بھی ہوا، مانگا تانگا جیسے بھی کیا، ہم نے آپ کے لیے ٹیچرز کا بندوبست کیا. اب اس کے بعد آپ کی بیٹا جو ضرورت ہے کہ اپنے ماں باپ کی توقعات، اس قوم کی توقعات کے اوپر پورا اترنا ہے. میں توقع رکھتا ہوں کہ اس سلور جوبلی کے موقع پر کہ سب سے بڑا ہمارا فرض یہی ہے کہ آپ کا مستقبل روشن ہو، اور وہ روشن تبھی ہو سکتا ہے جب آپ خود محنت سے اپنے کام کی طرف توجہ دیں. بہت شکریہ. میں میڈم کا پھر شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے ہمارے اس چھوٹی سی محفل کے لیے رونق بخشی. انشاءاللہ یہ تقاریب کا ایک بالکل سادہ سا رویہ ہے، ابھی انشاءاللہ پورے سال کے اندر بھرپور اہتمام کیا جائے. بہت شکریہ. پروفیسر اسد سلیم شیخ صاحب مختصراً کالج کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بڑے خوبصورت لفظوں میں انہوں نے بیان کیا. آخر پہ جو ان کی بات تھی اسٹاف کے حوالے سے اور طلباء کے حوالے سے، تو اکبر اعظم جو تھا اس کی جو حکومت بہت بڑے علاقے پہ چلتی رہی اور کامیاب وہ بادشاہ تھا. اس کے 9 رتن تھے، اس کے وزراء جو تھے 9 ہیرے. تو اتفاق یہ ہے کہ شیخ صاحب کے پاس بھی الحمدللہ سما الحمدللہ پرماننٹ اسٹاف میں 9 رتن موجود ہیں، اور 9 ہی ہیں. تو مختار نصرت لکھتے ہیں نا کہ آواز دوست میں کہ جب انسان جو ہے اس کی خواہش قلبی اور فیض منصبی آپس میں جب مل جائیں تو اسے خوشبختی کہتے ہیں. تو میں نے کئی معاملات میں اس شخصیت کی خوشبختی کو یقین مانی کر سچ دیکھا ہے، اور شیخ صاحب جیسا قسمت کا دھنی شخص آج تک میں نے نہیں دیکھا. چلیں اب باری ہے آج کی اس تقریب کی مہمان خصوصی، انتہائی شفیق مہربان ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز. میں جس طرح شیخ صاحب نے پہلے جتنے لفظوں میں خوبصورت لفظوں میں اظہار فرما دیا، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے کم آیا ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جس طرح کہتا ہے کہ اس سے آگے میرے جو ہیں وہ پر چلتے ہیں. تو آپ کی بھرپور تعلیم کی گونج میں محترمہ زیدہ اکثیر صاحبہ ڈپٹی ڈائریکٹر کالج تشریف لاتے ہیں. آپ سب کو آج کی آپ کے کالج کی ضرورت ہوتی ہے مبارک ہو کہ آپ کے کالج میں اس ادارے نے 25 سال کامیابی کے ساتھ. جہاں تک اس ادارے کا تعلق ہے تو میں آپ کو پورے وصول کے ساتھ بچوں یہ بات کہوں گی کہ آپ ان خوش قسمت بچوں میں سے ہو کہ جن کو ایک اچھا ادارہ، اچھا سربراہ اور اچھا اسٹاف جو ہے وہ مل ہے. میں نے بیٹا 4 سال ہے یہاں پر کام کرتے ہوئے حافظ آباد میں. میرے پاس گجرانوالہ کا ایڈیشنل چارج بھی کچھ ایسا رہا. تو میں نے 2 جگہوں پہ 2 کالجز کا میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوتی ہوں، 2 پرنسپلس کا. جتنا میں نے ڈسپلن ان 2 کالجز میں دیکھا ہے، ایک آپ کا کالج اور ایک وومین سیٹلائٹ ڈاؤن کا کالج. وہاں پر ایک تھی پرنسپل تھی آمدہ چیمہ تھی، بالکل
اور یہاں پر جناب پروفیسر صاحب اسد سلیم شیخ صاحب. ابھی جب میں کہیں بات کروں نا ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہو تو میں ان کو کہتی ہوں کہ سر ہمیں پنڈی بٹیا میں کالج کی فکر نہیں ہوتی, وہاں جو کام بھیجتے نا وہ ہو کے آ جاتا ہے. مجھے کبھی اتنی ٹینشن نہیں ہوئی اس کالج کی کہ میں نے سر کو ایک کال کر کے دیا کہ سر فلاں انفارمیشن ہے, جیسا یہ اسائنمنٹ ایک دم سے آپ پڑی ہے تو سر نے کہا آپ فکر نہ کریں یہ ہو جائے گا. وہ یہی ٹیم ورک ہے, اور ٹیم ورک میں آج مجھے پتہ چلا ہے کہ سب کا بڑا پن ہے. جو یہ انہوں نے کہا ہے نا کہ ہر بندہ پرنسپل ہے, آپ کا ٹیم ورک تو ہوتا ہی کبھی ہے. جب ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں نا تو پھر ٹیم بنتی نہیں ہے, کہیں نہ کہیں سے بندھن ٹوٹ جاتا ہے. ٹیم تبھی بنتی ہے جب ہم اگلے کے لیول پہ خود کو لاتے ہیں اور وہاں پر پھر ایک مل کے چلتے ہیں. اور مجھے اندازہ نہیں تھا, ابھی تو کالجز بنتے ہیں نا بالکل سینیریو چینج ہو گیا, بلڈنگ بن گئی, ایس ایم ای بن گئی, ہمیں کہا جاتا ہے جی کہ نیا کالج بنا, جہاں سے مرضی ارینج کریں, 2 ٹیچر دیں, اتنی ٹرانسپورٹ دیں, اتنے کلرک دیں, ہم پکڑ کے ادھر ادھر سے پکڑ کے اسٹاف کو ہم بھیجتے ہیں, پھر جا کے وہاں داخلہ شروع ہوتا ہے. لیکن پرانے وقتوں میں یہ واقعی ایک بڑی مشقت والا کام تھا کہ اس طرح سے پڑھائی جگہوں پر جا کے بچے اکٹھے کرنا. میری جو مدر ان لا ہے وہ تھی ایچ ڈی ڈپارٹمنٹ اسی میں تھی, وہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ حافظ آباد میں لوگ لڑکیوں کو پڑھاتے نہیں تھے. جب سر یہ پورے زمانے میں جب کالج انٹرنیشنلائز ہو گئے تو کہتے ہیں, وہ بتاتی تھی کہ میں لوگوں کے گھروں میں جاتی تھی کہ بچوں کو پڑھاؤ, اور وہ کہتی تھی کہ بڑی مشکل سے میں نے 50 بچیاں اکٹھی کی. اور اس زمانے میں انہوں نے بتایا کہ ہماری جو سیلری تھی وہ 320 روپئے اسٹارٹ ہوئی تھی. اور انہوں نے کہا کہ وسائل ہمارے یہ تھے کہ ہم نے ایک دفعہ ڈاک کچھ چیز بھیجنی تھی تو 3-4 پیپر تھے تو ہمارے پاس پینے نہیں تھی. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے ایک کلرک تھا میرے پاس, تو میں نے اسے کہا کہ وہ جھاڑی لگی ہوئی ہے وہ لے کے آؤ. تو وہ لے کے آیا, تو وہ کہتی ہے میں نے اس کا کانٹا توڑ کے, تو یہ 3 پیپر تھے تو میں نے وہ کانٹا اٹھا بات ہے نا, بالکل ان کی بات یاد آ گئی. بالکل, اور وہ بھی اتنی ڈیووٹیڈ ہے, ہمارے اندر ڈیووشن نہیں ہے. میں سچی بات بتاتی ہوں, ابھی ہم لوگ جو ہے نا وہ ابھی رائے صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ ڈیڈیکیشن اور لو, یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی چیز کی تقدیر بدل سکتی ہیں. لیکن ہم لوگوں میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو کہ پرانے لوگوں میں تھی. میں پرانے پروفیسروں میں یا پرانے لوگ جو بات کرتے ہیں نا ان کے چہرے پر ایک لالی آ جاتی ہے, ان کی آنکھوں میں ایسے اتر آتا ہے ہم نے ایسے کام کیا, ہم نے ایسے کام کیا. انشاءاللہ ایسے یہ پاکستان چلتا رہے گا انشاءاللہ, اچھے سے اچھے ماحول میں چلے گا. اور جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ ہماری نظر آپ کے اوپر ہے, آپ اس ملک کا فیوچر ہے, آپ نے بنانا ہے. جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں, جو ہم نہیں کر سکے بچوں کو آپ نے کرنا ہے. اور سر سلام میں پیش کرتی ہوں آپ کو, جناب ویس صاحب کو, جناب رائے اللہ دیتا صاحب کو. اور میں ایک بتانا چاہوں گی کہ کچھ عرصہ پہلے ایچ ڈی نے ہمیں ایک اسائنمنٹ دی تھی کہ کالجز کے جو کچھ بلاک ہیں ان کو آپ نیم دیں, ان کو آپ نام دیں. تو اگر سر وہ اسائنمنٹ ابھی ہے یا کسی اور نام سے آپ نے دیے ہوئے ہیں تو میں رائے صاحب یہ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے کالج کے 3 بلاک کوئی بھی مینشن کریں, ان کو ایک جناب اویس صاحب کے نام رکھیں, ایک جناب اللہ دیتا رائے محمود صاحب کے رکھیں, اور ایک جناب اپنے اسد صاحب کے رکھیں. ان 3 بلاک اور ان پر آپ باقاعدہ بورڈ لگائیں گے, اس کے اوپر لکھیں گے کہ اسلام بلاک, اس کے اوپر چاہے وہ سائنس بلاک کر لیں یا آرٹس بلاک کر لیں, اس طرح سے کوئی بھی آپ 3 بلاک کر لیں اور ان کو آپ کریں. ہم نے یہ اگر یہ لوگ اتنی محنت نہ کرتے تو ہو سکتا تھا یہ نالج کب بنتا, کیسے بنتا, اور اس کی رونق اتنی ہوتی نا, کیونکہ کسی بھی کام کے اندر اس کی بنیادوں پہ جو محنت ڈالی جاتی ہے اصل میں وہ درد پاتی ہے. اور چونکہ اس ادارے میں میں آج تک سوچتی تھی کہ پتہ نہیں یہ کالج اچھا ہی چلتا ہے, وہ جو بڑے بڑے کالج ہیں اتنا اسٹاف ہے, ہر وقت سیاست ہوتی رہتی ہے, ہر وقت لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں, جی آج ہو گیا تو ہو گیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے اپلیکیشن دے دی. آدھا دن ہمارا انکوائری کا لگانے اور بھٹکانے میں, دوسرے کام تو ہم کر ہی نہیں پاتے, آدھا دن یہی پہ بن جاتا ہے. لیکن اس کالج کے ہمارے کبھی اس طرح کے معاملات نہیں آئے. مجھے آج پتہ چلا ہے
شاید کہ کہیں دوسرے کالجز میں ہم کسی وجہ سے نہیں کر پائے جہاں پر ہمیں اس طرح کے مسائل ہیں. تو بیٹا ونس اگین آپ لوگوں کو بہت مبارک اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کریں گے, بہت اچھا پڑھیں گے, اور ہم دعا کرتے ہیں اس ادارے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ادارہ جو ہے ہمیشہ مجھے کرے, یہ بہت ترقی کرے, یہ اس طرح سے یہ پورے ضلع کا سب سے اچھا ادارہ بن جائے, سب سے بڑا